وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 حصہ اول درس نمبر 110. آج کا موضوع، کیا ہم نے ملت ابراہیمی کو ترک کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو. خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا اس گھر کو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز. وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں طاہرہ پاک رکھو میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ پاک رکھو. سامعین اکرام، اس میں آیت میں مضمون آپ نے سنا کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اجتماع کی جگہ ہے لوگوں کے لیے. دیکھیں، اس اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے، مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. اکیلے اکیلے رہنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. ویسے بھی جانور بھی دیکھیں تو وہ ایک جھنڈ، ایک ریوڑ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک جھنڈ کی، سمندر کی مچھلیاں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں ایک جھنڈ کی شکل میں، آسمان پہ پرندے ہوتے ہیں جھنڈ کی شکل میں. تو یہ اجتماعیت جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا، دیکھیں اس کی تھوڑی سی یعنی وضاحت یہ ہے کہ انسان کا مقصود تو اللہ ہے. اب اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اللہ کی طرف اللہ کا راستہ بتانے والا اور ایک نمونہ بن کے دکھانے والا، وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس کا جو اثرات ہیں، یعنی یہ ہماری ضروریات ہیں. انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک خبر دینے والا چاہیے.
خبر دینے والا. نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبا سے ہے نا، خبر دینے والا، یعنی حقیقت کی خبر دینے والا ایک ہستی اس کو چاہیے، کیونکہ انسان اپنے حواس سے اپنے یعنی مقصد پیدائش کا پتہ نہیں لگا سکتا، اور یہ نہیں اندازہ کر سکتا کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. لہٰذا خبر دینے والا آتا ہے. انبیاء کرام ہم کہتے ہیں نا خبر دینے، یہ سب خبر دینے والے ہیں. تو اچھا، وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ نہ صرف خبر دیتے ہیں بلکہ منزل کا راستہ بھی بتاتے ہیں، بلکہ منزل کے راستے پر چل کے ایک نمونہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ ساری انبیاء کرام کی ڈیوٹیاں ہیں. اور ابھی جو ڈیوٹی ہے انبیاء کرام کی وہ آئے گی آیت نمبر 129 میں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو بہرحال اجتماعیت پہ میں بات کر رہا تھا کہ بیت اللہ، دیکھیں بیت اللہ کا گھر جو ہے، یہاں تو اتنی وہ خیر تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو خانہ کعبہ کی جو حکمت ہے وہ بتاؤں. دیکھیں اللہ منزل ہے ہماری. اب مجاز میں اللہ کا ایک گھر ہو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے گھر جاؤں. یہ جو ہے نا یہ انسانی ضرورت ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کیونکہ منزل ہماری اللہ ہے. اور اب اللہ کے گھر یعنی ظاہر ہے کہ انسان کا جو محبوب ہے اس کی ملاقات وہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات ہو، یا میں اس کا گھر جاؤں اور اس کے ہاتھ چوموں، اپنے محبوب کے ہاتھ چوموں. اب اللہ ہمارا محبوب ہے، محبوب واحد ہے. سامعین کرام نوٹ کر لیں اس بات کو. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ اب خانہ کعبہ کی تاریخ اصل میں بیان ہو رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یہ یعنی مکے کی تاریخ ہے، خانہ کعبہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اور پھر وہ رسول کی بات ہو رہی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، تو میں پہلے بیت اللہ کی آپ کو یعنی جو حکمت ہے کہ یہ گھر کیوں ہے، تو اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ظاہر بین ہے. اب مجاز میں اس کو اللہ یعنی ایسی کوئی نشانی چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت کا ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ اے میرے بندو، اے میرے عاشقو، آؤ میرے گھر پہ آؤ، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، میرے گھر پہ آؤ. اور میرے گھر کے گرد یہ طواف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت، والہانہ محبت کا ایک ثبوت ہے. سبحان اللہ. یہ جو چکر ہم لگاتے ہیں، بعض لوگ تو اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اکثر نہیں سمجھتے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ یعنی چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل آپ مجاز میں جس گھر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قبولیت کی مہر ثبت کر دی ہے اور اس کو اپنا گھر کہا ہے، وَطَّہِرْ بَيْتِیَ، میرا گھر. تو یعنی ایک مقام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو یعنی وہ ہے نا ضرورت، ظاہری ضرورت، اس کے لیے، کیونکہ محبوب واحد ہمارا اللہ کی ذات ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ایک یعنی مقام کو، ایک گھر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ظاہر ہے کہ اس کی اپنی تاریخ ہے خانہ کعبہ کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنوایا، ابراہیم علیہ السلام، ان کو پھر احکامات دیے، اور یہ اسی اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ایک تو میں گھر کی آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا محبوب اللہ. اب محبوب سے ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے کہ تم میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو.
یہ ایک قسم کی ہماری جسمانی بھی ضرورت ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مقام ہے۔ مکہ مکرمہ ہم سب مسلمانوں کی اجتماعیت کا مقام ہے۔ ہر کونے سے، دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جاتے ہیں اور وہاں سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ طواف کعبہ ہوتا ہے، وہ عمرہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ جو بھی مکے کا قصد کرے گا تو وہ بے شک اپنے کام سے جائے، لیکن پہلے جو ہے وہ عمرہ کرے گا مسلمان۔ تو بہرحال یہ مثابتاً اجتماع کی جگہ ہے، مسلمانوں کی اجتماع، یعنی ایک تو اس میں انسان کی جو یعنی فطری تقاضے ہیں، ظاہری تقاضے ہیں، اس کی بھی ایک تسکین کا باعث ہے یہ طواف جو ہے، اور پھر اس میں جو حجر اسود ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہا گیا ہے، تو یہ اس کو چومنا گویا کہ آپ یعنی اللہ کے ہاتھ چوم رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جسم، اور یہ تو بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز سے پاک ہے، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انعام، ایک گھر پہ اپنا نام رکھ دیا ہے اور ایک پتھر کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے اور اس کے چومنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہر چکر میں استلام آپ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور اللہ کے گھر کے یعنی اللہ کے گھر کے گرد آپ والہانہ انداز میں چکر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طواف یعنی عبادت ہے، طواف جو ہے یعنی عبادت ہے، اور گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ انسانی روحانی تسکین کے لیے ہے ساری، اور یہ ہماری ضروریات ہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال ایک تو گھر جو ہے اجتماع کی جگہ ہے، میں نے آپ کو بتایا جو بھی آپ نے سنا اور وہ ٹھیک ہے، وہ امنا اور امن کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت الحرام ہے، احترام کا گھر ہے، اور یہ امن کی جگہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اس کے 3 ترجمے ہیں سامعین کرام۔ ایک تو مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک شیشے کا وہ یعنی ایک فریم سا ہے، اس میں جائے یعنی وہاں ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر رکھا ہے جس پر قدم رکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ بہرحال وہ مقام ابراہیم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ یعنی طواف ختم کر کے وہاں جائیں، زمزم پئیں اور پھر آ کے نماز پڑھیں۔ تو ایک تو جائے مصلی ایک خاص وہ جگہ ہے مقام ابراہیم، نمبر 1۔ پھر سارا جو وہ ہے حرم شریف ہے وہ سارا مقام ابراہیم میں شمال ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 معنی ہو گئے، اور تیسرا معنی تھوڑا سا اس میں گہرائی ہے اور حقیقی ہے، وہ کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مقام ابراہیم کو اپنا طریقہ بنا لو۔ دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز ایک طریقہ ہے ہمارا، اور مقام ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا لو۔ ہر قدم پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دعوت پیش کی اور قربانیاں پیش کی۔ گھر میں تھے، یعنی بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے، اور والد کو انہوں نے پایا کہ یہ بت پرست ہیں تو انہوں نے منع کیا انہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، اس طرح کی آیت ہے، ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں
اور تمہارے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے گھر سے، یعنی بڑے کو بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے بچے کے لیے، یعنی اولاد کے لیے، لیکن انہوں نے کہا، اور پھر والد کی مخالفت، خاندان کی مخالفت، اور پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی واقعات ہیں، آئیں گے بھی، تو قوم کو پھر سمجھانے لگے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کو میں عملی طور پہ کچھ سبق سکھاؤں گا۔ تو وہ یعنی ان کے کچھ میلہ وغیرہ تھا، سب بت خانہ خالی تھا، ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جا سکتا۔ تو اس دن ان کا پروگرام بنا لیا کہ بت خانے میں جا کے سارے چھوٹے بتوں کو، کسی کا سر توڑا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، کسی کا ہاتھ، ظاہر پتھر کے بت تھے، کلہاڑا لے کے، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے، بہرحال وہ سارے واقعات ہیں۔ یعنی قوم، یہ بڑی بات ہے کہ ایک جگہ جہاں قوم عبادت کرتی ہے ان کے بتوں کو آپ توڑ دیں۔ بہرحال وہ سارے غصے میں آئے، اور وہ الغرض یہ ہے قصہ مختصر کہ ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا، تو آگ میں جانا انہوں نے قبول کر لیا، آگ میں چلے گئے، لیکن فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے نجات دے دی۔ اب یہ مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، اور یعنی یہ سارے واقعات جو ہیں یہ مقام ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں، پھر ایک آخر میں تھوڑی مختصر سی بات بھی کروں گا انشاءاللہ، کہ پھر انہوں نے کیا ہوا کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہجرت کر لی۔ قوم نے مان کے نہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، کہیں اور اپنا کام کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو مبلغ تھے۔ تو وہ پھر مختلف دورے اور مختلف جگہ انہوں نے مطلب دورے کیے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی ہاجرہ جو بیوی علیہ السلام ہاجرہ بی بی کو لے کے اللہ کے حکم پہ گئے مکہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عراق کے شہری تھے، پھر فلسطین، اور یہ سارا سفر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ یا تو اونٹ پہ کیا ہوگا، اور کیا رسول و رسائی تھے۔ مکہ اس وقت کوئی بھی اس وقت یعنی آبادی وہاں پر نہیں تھی، تو اللہ کے حکم پہ لے کے، یعنی جہاں پہ حرم شریف کی وہ ہے جو جگہ تھی، وہاں پہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ سارے واقعات تھے کہ وہ یہ بھی ایک قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انہوں نے اپنے صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ہوا آپ کو معلوم ہے، تاریخی واقعات ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے بچے کو یعنی وہاں لے کے بیٹھ گئیں اللہ کے حکم پہ، اور کچھ دیر گزری ہوگی، بچوں کو پیاس لگی، بچہ پیاس سے رونے لگا، شیرخوار بچہ تھا۔ تو یہ جو ہے یعنی دوڑی، فطری طور پہ دوڑی۔ ظاہر ہے کہ مصیبت کے وقت انسان دوڑ لگاتا ہے، یعنی مدد کے لیے مدد مانگتا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، اس کے بیچ میں یعنی تھوڑی اونچائی پہ تھی، اس کے بیچ میں تھوڑی سی وہ ایسی جگہ تھی جو نشیبی تھی۔ تو وہ دوڑی، اور انہوں نے کبھی صفا پہ جاتی ہیں اور کبھی مروہ پہ، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہے جس سے مدد طلب کی جائے، پانی مانگا جائے کسی کے پاس، کیونکہ وہاں پانی تو نہیں تھا۔ تو 7 چکر انہوں نے وہاں بھی لگا دیے، اور جب وہ نشیبی جگہ پہنچتی وہاں تھوڑی سی دوڑ لگا دیتی، جیسا کہ ہم دوڑتے میلین اصغرین۔ تو سبز رنگ کی جو ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہے نا وہاں، تو وہ واقعہ ہوا۔ پھر یہ ہے کہ 7 چکر بعد جب واپس بچے کی خبر لینے آئیں تو وہاں پانی کا چشمہ جاری تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کی رگڑ کی جگہ پہ اللہ نے چشمہ بہا دیا،
تو انہوں نے کہا پانی کو بہتے بہتے دیکھا تو وہ تو ریت تھی، تو بہنے سے انہوں نے روکا اور کہا زم 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 زم، رکو رکو رکو. تو وہ جناب وہ وہاں زمزم جو ہے آپ کو معلوم ہے صاحب اکرام کہ پانی وہاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. کہیں بھی پانی نہیں ہے مکے میں، بورنگ کر کے اللہ کی شان ہے نا، کہیں بھی پانی نہیں ہے. باہر سے پانی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ ٹینکروں میں پانی بور ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے تو پانی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ اللہ کی جو منشا تھی، آج تک پانی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ کنواں آباد رہے گا انشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ پھر اب یہ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی تھی. اور اصل میں قربانی کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں انسان کی جو معراج ہے وہ اس وقت وہ حاصل کر سکتا ہے کہ یہ اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے. یہ ایک مختصر بات ہے لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا تو اس کے لیے اجر ہے اللہ کے حکم کے سامنے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. تو ظاہری طور پہ آپ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھیں تو اس سے کیا فرق ہے؟ جب تک مقام ابراہیم کے راستے پر آپ نہ چلیں، اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. تو مقام ابراہیم کو آپ نے مصلی طریقہ زندگی بنانا ہے. نماز ہمارا طریقہ زندگی ہے نا، مصلی. تو یہ ایک معنی ہے سامعین کرام. بہرحال میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور تھوڑے سے واقعات میں سکپ کر دیتا ہوں. بچہ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قربانی کا حکم دیا. خواب دیکھ لیا انہوں نے کہ بھئی میں بیٹے سے کہا یا ابت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا بھی پیغمبر کا تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ہوتا ہے، جس چیز کا حکم ہے وہ کر دیجئے، میری جان کی کیا حیثیت ہے. حکم، اصل چیز تو حکم ہے، قربان کر دیجئے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہاں قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب. تو دیکھیں یہ اپنی مرضی کو، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ختم کر دینا، یا اللہ کی مرضی کو اپنا کے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لینا. یہ مقام ابراہیم ہے. مختصر بات، بالکل مختصر بات. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. تم لوگ، اے لوگو، اب یہ کس کا حکم ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں تو اس آیت، اس حکم کو دیکھیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اور وہ مقام ابراہیم میں بتا رہا ہوں، اگر آپ مقام ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے، ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس سے سبق نہیں لیتے، تو ظاہری طور پہ اگر آپ مقام ابراہیم میں نوافل پڑھ لیں یا نہ پڑھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل تو روح ہے، اور اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے.
اسلام کا ایک تو ظاہر ہے، ایک باطن ہے. باطن کا تعلق دل سے ہے. تو دل آپ کا اگر نہیں مانتا اور ظاہری طور پہ آپ اسلام کے ارکان ادا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یعنی آپ کی نیت نہیں ہے اللہ کی، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. نیت آپ کو اللہ، یعنی آپ کی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے. تو بس پھر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ بات ذرا ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. یہ ہمارے دین کی یعنی بنیادی پالیسی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے. اور یہ دیکھیں ہر کام میں ایسا ہے، دنیا کے کام میں بھی ایسا ہی ہے. کوئی بھی کام، یعنی کوئی بھی کام کریں اس میں نیت نہ ہو آپ کی تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. عام طور پہ مثال کے طور پہ آپ نے داخلہ لے لیا، اسکول میں داخلہ لے لیا، یعنی ایک بچہ ہے وہ اس نے میٹرک پاس کر لیا اچھے نمبر، اب اس کی نیت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، والدین کے رشتہ داروں کے جبر سے وہ داخلہ لے لیتا ہے لیکن نیت نہیں ہے. تو کیا خاک وہ دلچسپی لے گا کلاس روم میں؟ اور ٹھیک ہے وہ کلاس روم اٹینڈ تو کرے گا پیریڈ وغیرہ کیونکہ جا رہا ہے، فیسیں جا رہی ہیں اس کی، لیکن دلچسپی اس کی نیت نہیں ہے. اس کی نیت کسی اور طرف ہے. مثال کے طور پہ فرض کر لیں وہ کچھ اور چاہ رہا ہے تو وہ اس نے مجبوراً داخلہ لے لیا ہے ماں باپ کے یعنی اصرار کی وجہ سے، تو وہ تو امتحان میں فیل ہوگا. یہ دیکھیں بنیادی نقطہ ہے اسلام کا. اور جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے جہنم 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. ایک اس میں عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک مالدار غنی ہوگا، سخی سخاوت کرنے والا. لیکن ان کی نیت، یہ 3 لوگوں جو اچھے کام، بظاہر اچھے کام ہیں لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی، للہیت نہیں تھی اس میں، تو وہ مردود ہو گئے اور جہنم کا. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہمیں بھی حکم ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لو. اور یہاں تو مقام ابراہیم کی بات ہے لیکن دوسری جگہ تو واضح طور پہ ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. تو بہرحال سامعین اکرام بات چیت ابھی جاری رہے گی، انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات کریں گے. اور آیت ابھی نامکمل ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. ترجمہ سنا دیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن و امان کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.